اور آج کی آیت مبارکہ خالق کائنات پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، اور یہ کتاب جس کو ہم نے نازل کیا برکت والی ہے۔ حاضرین مکرم مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ باقی آسمانی کتابوں کے کتاب ہونا یہ اس آخری کتاب نے بتایا ہے، اور رب کے لاریب اور دائمی تا قیامت کلام کو کتاب خود اس کتاب نے قرار دیا ہے۔ اس لیے آغاز میں فرمایا ذالک الکتاب، کتاب وہ شے ہوتی ہے، عربی زبان کا لفظ کتاب لکھی ہوئی چیز کے لیے بولا جاتا ہے، یعنی یہ وہ کلام ہے جو نبی آخر الزمان سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے سے پہلے بھی لکھا ہوا تھا۔ فرمایا وَهَذَا، اور یہ، اس میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ ہاذا کتاب اس لیے ہے کہ اس کتاب یہ صرف لکھی ہوئی نہیں ہے، یعنی ایک ہوتا ہے کہ ایک تحریر لکھی ہوئی ہے، اب اس کو کوئی پڑھ نہیں سکتا، اس کا ہاذا کتاب ہونا یہ بتا رہا ہے کہ یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کو بار بار پڑھا جا رہا ہے، اور یہ کائنات کا وہ واحد کلام ہے، اکیلا کلام ہے، تنہا کلام ہے جو اس پورے کائنات میں سب سے زیادہ پڑھا جا رہا ہے۔ اور مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ وَهَذَا كِتَابٌ، اس پر رب کریم نے اپنے کلام میں تنوین شامل فرمائی، باقی اوپر دو پیشے۔ عربی کا قاعدہ ہے کہ جس پر تنوین داخل ہو جائے وہ خاص ہو جاتا ہے۔ کتابیں بھی اتاری گئی ہیں، کلام بھی نازل کیا گیا ہے، مگر اس جیسی کوئی دوسری کتاب نہیں۔ فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ، لکھی ہوئی اور بھی تھی، اتاری اور بھی گئی، مگر اس جیسی کوئی کتاب نہیں۔ انزلناہ، ہم نے اس کو نازل کیا، نازل سب کو الہ نے کیا ہے، پروردگار نے کیا ہے، مگر یہ وہ کتاب ہے جس کے لیے فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ باقی کتابیں اتاری، توراۃ، زبور، انجیل، حضرت ابراہیم کے صحیفے، باقی انبیاء پر جو کلام وہ انہیں دے دیے گئے، تمہارے حوالے ہیں، اب کتاب جانے اور قوم جانے، کتاب جانے اور اس کے پڑھنے والے جانے، مگر یہ وہ کتاب ہے جس کا نازل کرنا بھی الگ ہے، جس کا نازل کرنا بھی منفرد ہے، سب سے جدا ہے، ہمیں اس کا صرف نازل کرنا ہی ہمارے ذمہ نہیں تھا، بلکہ الہ العالمین جو غنی عن العالمین ہے، ساری کائنات کو پیدا کرنے کے بعد اس سے بے پرواہ ہے، وہ ایسا مصور ہے کہ ان کو تخلیق کرنے کے بعد اپنی مخلوق سے بے پرواہ ہے۔ کائنات کا اصول یہ ہے کہ جو کوئی تخلیق کرتا ہے، کوئی شے بناتا ہے، اس کا محتاج رہتا ہے۔ ہر کاریگر اپنی شناخت کے لیے اپنی بنائی ہوئی شے کا محتاج رہتا ہے، وہ بتاتا ہے یہ میں نے بنائی تاکہ میری پہچان ہو، میں نے یہ بنائی۔ وہ غنی عن العالمین جو بتاتا ہے کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمینوں آسمانوں میں جو کچھ ہے میں نے بنایا، مگر غنی عن العالمین سب کو بنا کے بے پرواہ ہوا، ہر شے محتاج
اس کی ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، اسے کسی تعارف کی محتاجی نہیں۔ فرمایا بنا کر بھی محتاج نہیں، تعارف کی ضرورت نہیں، ہم نے کلام بھی اتارے، کتابیں بھی اتاری، ان کے حوالے کر دی۔ یہ کتاب وہ کتاب ہے، وَهَٰذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ، یہ ایسی کتاب ہے کہ اس کو نازل کرنے کے بعد بھی ہم بری ذمہ نہیں ہیں، ہم نے ذمہ داری یہیں پہ روکی نہیں۔ وَإِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بلکہ اس کی حفاظت کا ذمہ بھی ہم نے لے لیا۔ اب کوئی مانے نہ مانے، کوئی پڑھے نہ پڑھے، ایمان لائے نہ لائے، مگر اس کلام کی حفاظت کا ذمہ اس غنی عن العالمین نے لے لیا، جو سارے جہانوں سے بے پرواہ ہے۔ ہمیں وَهَٰذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، اس میں برکتیں ہیں، برکت اس کے ہر کلام میں برکت ہے، جو اس نے حضرت ابراہیم پہ نازل کیا، جو حضرت موسیٰ پہ نازل کیا، جو حضرت داؤد پہ اتارا، جو حضرت عیسیٰ پہ نازل کیا، ہر کلام میں برکت ہے۔ مگر فرمایا مبارکون، جو اس میں برکت ہے وہ کسی اور میں نہیں، اس کی برکت خاص ہے۔ فَاتَّبِعُوهُ، برکت مل گئی ہے، لا ریب کلام مل گیا ہے، لا زوال کتاب مل گئی ہے، کبھی فنا نہ ہونے والا کلام عطا ہو گیا ہے۔ اے امت مسلمہ، تم نے کیا کرنا ہے؟ اے حامل قرآن، اے قرآن پہ ایمان لانے والوں، فَاتَّبِعُوهُ، تمہارا کام ایک ہے، اس کی پیروی کرو، اس کی پیروی کرو۔ اب یہ قرآن کا وہ سوال ہے، یہ قرآن کا وہ مطالبہ ہے، یہ قرآن کا وہ تقاضا ہے، اس کے لیے قرآن خود کہتا ہے کہ کل بروز حشر کیا ہوگا، کہ وہاں بھی یہ کلام پیش ہو جائے گا۔ ایک تو پیش ہوگا ان کے لیے، جس طرح حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ جنہوں نے رات کو سورہ ملک تلاوت کی، ان کی شفاعت کے لیے سورہ ملک پیش ہو جائے گا۔ ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ قبر میں سورہ یاسین اور سورہ ملک دونوں شفاعت کے لیے آ جائیں گے۔ ایک کے لیے فرمایا کہ قیامت کے دن سورہ رحمان شفاعت کرنے آ جائے گا۔ یعنی ایک تو اس طرح سے پیش ہو جائے گا، ایک دوسرا پیش ہونا بھی ہے۔ وہ پیش ہونا کیا ہے؟ رب کا کلام خود بتاتا ہے کہ ان ھذا القرآن مہجورا، کہ کل یہ قرآن بروز حشر وہاں پہ شکایت لے کے پیش ہو جائے گا کہ الہ العالمین، وہ کلام جو تیری خاص عطا ہے، جس کی حفاظت کا ذمہ تو نے لیا ہے، الہ العالمین انہوں نے مجھے سنبھالا نہیں۔ ان ھذا القرآن مہجورا، یہ قرآن قیامت کے دن مہجور شکایت لے کر آ جائے گا۔ اور یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 155 بتا رہی ہے کہ رب کا یہ کلام برکتیں لیے ہوئے ہے، عظمتیں لیے ہوئے ہے، اور اپنی منفرد سب سے جدا اپنی حیثیت لیے ہوئے آ گیا ہے۔ فَاتَّبِعُوهُ، اس لیے برکتیں اس لیے ہیں، اس کی جو عظمتیں ہیں وہ اس لیے ہے، اور اس کی منفرد حیثیت اس لیے ہے فَاتَّبِعُوهُ، کہ تم اس کی پیروی کرو۔ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَىٰ طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا، ہم نے اس سے پہلے بھی کتابیں اتاری ہیں، یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ رب نے کلام نازل کیا، فرمایا ہم نے اس سے پہلے بھی اتاری ہے۔ وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، مگر وہ ان کی غفلت کا شکار ہو گئے۔ حاضرین مکرم، رب کا کلام عطا ہو جانا، صوفیاء فرماتے ہیں کہ
کہ یہ رب کی باتیں ہیں. کلام باتوں کو کہتے ہیں، یہ رب کی باتیں ہیں، یہ رب کی وہ باتیں ہیں جو الہ العالمین نے اپنے محبوب سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمائی ہے. اور قربان جائیے پھر مہربانی یہ ہے، عنایت یہ ہے، احسان یہ ہے کہ وہ کلام ہمیں عطا کر دیا ہے. اور اس سے بڑی اور مہربانی یہ ہوئی کہ اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اپنا لے لیا. اب اس کی حفاظت کا اہتمام کیسے ہو رہا ہے کہ اس کی زبان محفوظ ہے. عربی زبان دنیا کی قدیم زبانوں میں سے ہے اور آج بھی قدیم ہونے کے باوجود بھی جدید ہے. زمانے میں وقت گزرنے کے ساتھ بہت ساری زبانیں ختم ہو جاتی ہیں، قومیں ختم ہو جاتی ہیں، بولنے والے ختم ہو جاتے ہیں اور ہو چکے ہیں. تاریخ اس بات کی گواہ ہے. بہت ساری زبانیں ختم ہو گئی ہیں، ان کے بولنے والا کوئی نہیں رہا، ان کو سمجھنے والا کوئی نہیں رہا. لیکن حفاظت قرآن کا اہتمام ایسا ہے کہ وہ زبان بھی زندہ ہے اور دنیا کے ہر خطے ہر گوشے میں پڑھی جا رہی ہے، سمجھی جا رہی ہے. اور اس کے ساتھ دیکھیے کہ مہربانی یہ ہوتی ہے کہ جو قرآن پڑھنے لگ جاتا ہے رب کریم اس کو بھی اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے. جو صرف پڑھنے لگ جاتا ہے، حالانکہ تقاضا تو اتباع کا ہے، تقاضا تو پیروی کا ہے، تقاضا تو عمل کا ہے، مگر جو فقط صرف قرآن کی تلاوت پہ مائل ہو جاتا ہے نا، رب اس کی زبان کو بھی حلاوت عطا فرما دیتا ہے. رب اس کی زبان کو نورانیت برکت عطا فرما دیتا ہے. اور جو کلام کی طرف مائل ہو جاتا ہے، کلام کی طرف جس کا دھیان ہو جاتا ہے، الہ العالمین اس کی زبان میں ہی نہیں بلکہ اس کے کردار اور اس کے گفتار میں برکت لے آتا ہے. اور اگر اس سے اگلا مرحلہ آ جائے کہ ہم قرآن کی طرف مائل تو ہو جائیں، دیکھیں نا ہم قائل ہیں کہ ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو ہمارے محرومین کی مغفرت ہو جاتی ہے. یہ ہمارا یقین کامل ہے کہ فاتحہ ان کے اتنے کام آتی ہے. تو میں کہا کرتا ہوں کہ اگر صرف سورہ فاتحہ، حالانکہ سورہ فاتحہ کی ہی اگر بات کی جائے تو اس کے بارے میں خود قرآن نے کہا کہ سبع من المثانی، کہ یہ جو 7 آیتیں ہیں یہ کسی اور قوم کو نہیں عطا ہوئی، یہ صرف محمد مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی امت کو عطا ہوئی ہے. اور جس طرح حضرت مولا کائنات مولانا شیر خدا فرماتے ہیں کہ سابقہ ساری آسمانی کتابوں کے علوم اور ان کی برکتوں کا خلاصہ قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید کے سارے علوم اور ان کی برکتوں کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے. اب وہ بات آگے نکل جائے گی. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر سورہ فاتحہ جس کے بارے میں ہمارا یقین کامل ہے کہ یہ بخشش مغفرت کی کنجی ہے اور نجات کا ذریعہ ہے، تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر سورہ فاتحہ نجات کی کنجی ہے تو 30 پارے کتنی برکتیں رکھتے ہوں گے. اگر سورہ اخلاص، صرف سورہ اخلاص جو ہے وہ ہمیں پورے قرآن کے برابر ثواب دیتی ہے، تو سمجھنے کی بات اور توجہ کی بات یہ ہے کہ پورا قرآن کتنا اجر و ثواب رکھتا ہے. تو حضرت مکرم رب کا یہ کلام اپنی برکتیں لیے ہوئے ہیں اور محفوظ برکتیں لیے ہوئے ہیں، یعنی ان کی برکتوں میں کوئی شک شبہ بھی نہیں ہے، کیونکہ قرآن کا آغاز ہی ذالک الکتاب لا ریب سے ہوا. اور یہ اعزاز بھی اس کلام کو حاصل ہے کہ اس نے اپنے آغاز میں بتا دیا کہ اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں. اب شک کی گنجائش بھی نہیں ہے، اس کی برکتوں پہ بھی کوئی ذرا برابر شبہ نہیں ہے. اب قرآن کا تقاضا کیا ہے، قرآن چاہتا کیا ہے، ڈیمانڈ کیا کرتا ہے؟ سورہ انعام کی آیت نمبر 155 جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، خالق کائنات نے فرمایا
آسمانی کتاب بھی نہیں. زمینی کتاب کیا ہوگی، انسانوں کی کتاب کیا ہوگی، آسمانی کوئی کتاب بھی نہیں ہے. انزلناہ، ہم نے اس کو نازل کیا ہے. مبارک، اس کی برکتیں ایسی ہیں کہ کسی اور الہامی کلام میں بھی اتنی برکتیں نہیں ہیں. اس کے برکتوں کے برابر کوئی دوسرا کلام مقابلہ نہیں کر سکتا. الہ العالمین پھر اس کلام کا تقاضا کیا ہے، یہ کلام چاہتا کیا ہے؟ فرمایا فَاتَّبِعُوهُ، اس کی ڈیمانڈ ایک ہے، اس کا تقاضا ایک ہے کہ اس کی بات مان لو، اس کی پیروی کر لو. حاضرین مکرم، یہ قرآن کی جو برکتیں ہیں، یہ جو قرآن کی عظمتیں ہیں، ان کا تقاضا ایک ہے. ہم ان کو پا تب سکتے ہیں، ہم ان کو حاصل تب کر سکتے ہیں کہ ہم اس کی پیروی کر لیں. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ ہمارا یہ بھی یقین کامل ہے کہ یہ قبر میں بھی شفاعت کرنے والا ہے، حشر میں بھی شفاعت کرنے والا ہے. حدیث مبارکہ گواہ ہے، آقا کریم علیہ السلام کا فرمان گواہ ہے. کہیں فرمایا کہ فاتحہ قبر میں مددگار بننے والی ہے، کہیں فرمایا کہ یاسین اور رحمان یہ تمہاری قبر میں تمہارے ہم سفر بننے والی ہے، کہیں فرمایا کہ سورہ ملک یہ تمہاری قبر و حشر اور کل صراط میں ہم سفر بننے والی ہے. حاضرین مکرم، یہی کلام اگر پڑھنے سے قبر، حشر اور کل صراط سمجھ سکتے ہیں تو قرآن کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی پیروی کر لو. حاضرین مکرم، قرآن کا یہ تقاضا ہماری زندگی کے تمام جو معاملات ہیں ان کو سنوارنے والا ہے. اور یہی رب کا کلام اس بات کا گواہ ہے. فرمایا ان تقولوا انما انزل الکتاب علی طائفتین، ہم پہلے بھی امتوں پر کتاب اتار چکے ہیں. اور ہوا کیا ہے، وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، وہ غفلت کا شکار ہو گئے. کتاب ملنے کے بعد غفلت کا شکار نہیں ہونا، پھر اس کے بعد برکتوں کا تقاضا نہیں رہتا، پھر اس کے بعد سعادتوں اور عزتوں کا سوال باقی نہیں رہتا. رب کا کلام سورہ انعام کی آیات ہمیں یہ دعوت فکر دے رہی ہے کہ ہمارا قرآن سے جو رویہ ہے کیا وہ سابقہ امتوں کی طرح غفلت پر مبنی تو نہیں ہے. اور جس طرح رب کا کلام خود دوسرے مقام پر فرماتا ہے کہ ان ھذا القرآن مہجورا، کہ کل قیامت کے دن یہ قرآن شفاعت بھی ضرور کرے گا مگر شکایت بھی لے کے آنے والا ہے. اور وہ شکایت کیا ہے کہ الہ العالمین ان حاملین کلام الہ نے اس لاریب کتاب پر ایمان لانے والوں، جو ایمان نہیں لائے ان کا معاملہ الگ ہے، جو ایمان لائے ہیں انہوں نے اس کی پیروی کتنی کی ہے، اس پہ عمل کتنا کیا ہے. حاضرین مکرم، ہمارا سبق بہت پیچھے ہے، ہم تلاوت قرآن میں کمزور ہیں. ہمارے تو ابھی زبر زیری درست نہیں ہوئے، ہمارے تو ابھی وقف اور رموز ہی درست نہیں ہوئے، ہمارے تو ابھی مخارج ہی درست نہیں ہوئے، ہماری تو ابھی تلاوت قرآن ہی شروع نہیں ہوئی. اتباع قرآن اور قرآن کی پیروی اس سے اگلا سبق ہے. الہ العالمین کی بارگاہ میں اس دعا کے ساتھ رب کائنات اپنے اس کلام کے ساتھ ہمیں وابستگی کی توفیق عنایت فرمائے. تلاوت قرآن کی ہمیں الہ العالمین ہمت عطا فرمائے. قرآن کو سمجھنے، پڑھنے اور اس پر عمل کی توفیق عنایت فرمائے.